انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہیں اس جہاں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کے رکھتا ہے۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو کیونکہ تمہاری عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ لمبی لمبی آرزویں کرنے والے انسان کی ہمیشہ جیبیں بھرتی ہیں، دل کبھی نہیں بھرتا۔ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ علم کی بلند ترین سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں کردار سے ظاہر ہو۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں تو۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، زندگی، جوانی اور گزرا ہوا وقت۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ سچے آدمی کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا لہجہ ذرا سخت اور تلخ ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، اوپر دیکھنے سے احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک لڑکی نکاح کرتے وقت اپنی پوری زندگی مرد کے نام کر دیتی ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ مرد کی غلامی میں آ جائے، بلکہ مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنی ملکہ بنا کر رکھے۔ کئی مردوں کی زندگی میں عام سی بیوی بھی بہت خاص ہوتی ہے، اور کئی مرد خاص کو بھی عام بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ کسی کو فوری دستیاب ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم فارغ ہیں یا ہمیں کوئی کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کاموں سے اہم ہیں، لیکن دوسرا انسان ہمیں فضول سمجھ لیتا ہے۔ ضروری ہونے سے لے کر اضافی ہونے تک کا سفر نہایت ہی اذیت ناک ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس میں سانسیں نہیں وہ مردہ ہے، جس میں انسانیت نہیں وہ کون سا زندہ ہے۔ محبت میں سب جائز نہیں، محبت میں تو پاکیزگی جائز ہے، اور ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ عورت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ محبت تو انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پہ ختم کر دیتی ہے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اس انسان کو اپنا مت ماننا جو ان لوگوں سے بھی بات کرتا ہے جن سے تمہاری بنتی نہیں۔ لفظوں نے ضرور کہا تھا الوداع، مگر میرے لہجے نے ہاتھ جوڑے تھے۔ زندگی کبھی آپ سے معذرت کرنے والی نہیں، سو اسے گزارنا سیکھیے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں بچوں کی طرح رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم کسی کے سکون کی خاطر اتنا سب کرتے ہیں اور وہ آسانی سے ہمیں خون کے آنسو دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اور بہت کم محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا دل ایک محبت کی مشینری ہے، لہٰذا ہمیں محبت پھیلانے کی ضرورت ہے۔ محبت اور احساسات بہت قیمتی ہوتے ہیں۔
ان کو ناقدرے لوگوں پہ ضائع مت کیجیے۔ چالاکی اور دھوکہ دہی سے زیادہ ہمیں ان لوگوں کو سمجھنے اور پیار کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے آس پاس ہیں۔ سال میں صرف 2 دن ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں دنوں کو کل کہا جاتا ہے، لہٰذا آج کے دن ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ مرد کی ایک چیز پر نظر رکھو، اگر وہ آپ کے علاوہ کسی کے قریب جاتا ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ مرد کے رویے پر نظر رکھو، اگر آپ کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہے تو، اور موبائل کے ساتھ زیادہ خوش ہو تو سمجھ جائیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ تم کائنات کی ہر شے میں، ہر شخص میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ اللہ کسی مسجد، مندر یا کسی گرجے تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو اللہ کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ پوچھا گیا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ جس عورت میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی، مرد اس کے لیے جان بھی نثار کر دیتا ہے۔ غصے میں خاموشی اختیار کرنا، شرم و حیا اور لذیذ کھانے بنانے کا ہنر ہو۔ اگر یہ وقت آزمائشوں کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ صبر میں شکوے نہیں، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست لوگ عقل مند کہلائے جائیں گے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ ساری عمر بوجھ اٹھایا، کیل نے اور تعریف ہوتی رہی تصویر کی۔ انسان جب کسی رنج اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کیا کرو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ بہترین کی امید رکھو اور بدترین کے لیے تیار رہو۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں سچ صرف تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنی ہو۔